بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمندر کے بیچوں بیچ ایک بے آباد جزیرہ واقع تھا۔ اس جزیرے پر ایک بہت بڑا قید خانہ تھا جہاں سینکڑوں نوجوان قید تھے۔ یہ سب نوجوان ملکہ نکان کے قیدی تھے۔ ملکہ نے انہیں اسی لیے قید کیا ہوا تھا کہ وہ ملکہ کی طرف سے سپرد کردہ مہمات پوری کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ ملکہ نکان ریاست نعمان کی حکمران تھی۔ اس کے خاوند بادشاہ قاسم وفات پا گئے تھے۔ بادشاہ قاسم کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شہزادی مسکان تھا۔ ملکہ نکان شہزادی مسکان کی ستیلی ماں تھی۔ اس کی سگی اولاد نہیں تھی۔ اب شاہی خاندان میں سے صرف شہزادی مسکان ہی اس سلطنت کے تخت و تاج کی مالک تھی، جس کے لیے اس کی شادی ہونا لازمی تھی۔ لیکن ملکہ نکان اپنی بادشاہت کو طول دینے کی اندھی لالچ میں مبتلا تھی، اسی لیے وہ شہزادی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شہزادی مسکان سے شادی کے لیے ایک اعلان کر رکھا تھا کہ جو شہز فلاں شرائط کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اسے شہزادی کا ہاتھ دے دیا جائے گا، اور اگر وہ شرائط مکمل کرنے میں ناکام ہوا تو اسے جزیرے کے قید خانے میں عمر بھر کے لیے قید رہنا ہوگا۔ یہ اعلان سنتے ہی گرد و پیش میں سینکڑوں نوجوان شہزادی سے شادی کرنے کے لیے سامنے آ گئے، لیکن ملکہ کی پیش کردہ شرائط ایسی ہوتی تھی جن کا پورا ہونا بہت مشکل تھا۔ مثلا ملکہ کہتی کہ دنیا میں نایاب قرار پانے والے فلاں پرندے کو لے آؤ، صدیوں پہلے کے فلاں بادشاہ کے ہار کا موتی لاؤ، محدود وقت میں باری صندوق کو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ایسی ناممکن شرائط کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ یوں شہزادی کی شادی میں تاخیر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ملکہ نکان کی سلطنت کے دن بڑھتے جا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر ارد گرد کے ملکوں میں بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک دن یہ خبر شہزادہ محفوظ تک بھی پہنچ گئی۔ وہ ریاست بخارستان کے گورنر کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے والد صاحب نے جواب دیا کہ کیا تم بھی باقی لوگوں کی طرح قید خانے میں سڑنا چاہتے ہو؟ میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یہ جواب سن کر محفوظ رنجیدہ ہو گیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کا ملال ختم نہ ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس کے باپ نے کہا کہ لگتا ہے تم دل میں ٹان چکے ہو، اس لیے تمہیں روکنا درست نہیں۔ جاؤ بیٹے، اللہ کی امان میں، لیکن تدبیر کے ساتھ کام کرنا، اور یہ میرا خاص گھوڑا بھی لے جاؤ۔ محفوظ ہوش ہو گیا اور کہا کہ مجھے اپنے پیارے ابو جان سے یہی امید تھی، مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ والد نے کہا کہ بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ محفوظ نے یہ سنا اور پھر چل پڑا۔ اس کا گھوڑا منزل مارتا دوڑتا جا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک نسوانی چیز سنائی دی۔ وہ اس وقت ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور چیخ کی سمت کا اندازہ کر کے گھوڑا اس طرف ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چیخ و پکار کرنے والی عورت تک پہنچ چکا تھا۔ محفوظ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اے خاتون، تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے محفوظ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے حیرت سے کہا، ارے یہ تو مکمل سفید گھوڑا ہے۔ محفوظ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، اے بہادر نوجوان، میرے بیٹے کو کچھ دیوزادیوں نے قید کر لیا ہے، اور ان کی شرط یہ ہے کہ میں ایک ایسا گھوڑا لاؤں جو مکمل سفید ہو۔ محفوظ چونکا، اوہو، میں ان دیوزادیوں سے لڑ کر تمہارا بیٹا لے آتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے وہاں اکیلے جانا ہوگا، تم گھوڑا دے دو تو مہربانی ہوگی۔ عورت نے اصرار کیا۔ اب محفوظ مجبور ہو گیا اور پھر اس نے اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دیا۔ عورت مسکرائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگا دی۔ جیسے ہی گھوڑا وہاں سے آگے بڑھا، اسے نور کے حالے نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ محفوظ پل کے جھپکانا تک بول گیا اور وہ گھوڑے کو دیکھتا رہ گیا۔ اسی وقت اس عورت نے گھوڑا روکا اور محفوظ کی طرف مڑی اور کہا، اے نوجوان، واپس گھر نہ جانا، تمہارا پیدل سفر کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ گھوڑا میں لے کر جا رہی ہوں۔ راستے میں 5 عجائب تمہارے منتظر ہیں۔ محفوظ حیران رہ گیا، خدا جانے وہ عورت جن تھی یا فرشتہ۔ تاہم اب محفوظ گھوڑے سے محروم ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہ عورت بہت دور جا چکی تھی۔ چنانچہ محفوظ پیدل مارچ کرتا چلا جا رہا تھا۔
اچانک اس نے ایک عجیب چیز دیکھی اور زور سے چونکا۔ محفوظ جس راستے سے گزر رہا تھا وہ راستہ بالکل صاف تھا، وہاں کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اب اس راستے میں ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آ رہا تھا۔ مزید عجیب بات یہ تھی کہ وہ ٹیلا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، اس کا رنگ بھی عجیب تھا۔ محفوظ آگے بڑھا اور اس ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ اگلی ہی لمحے وہ ششدر رہ گیا۔ وہ کسی ٹیلے پر نہیں بلکہ وہ تو ایک بہت ہی لہیم شہین موٹے انسان کے پیٹ پر چڑھا ہوا تھا، جو نیند میں تھا اور نیند میں سانس لینے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہل بھی رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت ہی ہیبت ناک تھا۔ محفوظ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے لڑکتا ہوا چلا گیا۔ ساتھ ہی اس موٹے آدمی کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ محفوظ اس کی پھرتی پر حیران رہ گیا۔ اس نے تلوار نکال لی۔ تلوار کی جھنکار سن کر وہ فوراً اس کی طرف مڑا اور اس کو سامنے دیکھ کر ہنس پڑا۔ ساتھ ہی اس نے دائیں بائیں کے 2 پیڑ جڑ سمیت اکاڑ کر اٹھا لیے۔ اب وہ ان پیڑوں کو محفوظ پر پھینک کر اسے کچل سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر محفوظ نے تلوار پھینک دی اور کہا کہ کاش ہم دوست بن جائے۔ اس کی بات سن کر اس موٹے آدمی نے درخت دور پھینک دیا اور کہا کہ اگر تم مجھے کانا کھلاؤ تو ہم دوست بن سکتے ہیں۔ واہ، یہ ہوئی نہ بات۔ تمہارا نام کیا ہے دوست؟ محفوظ نے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام بدین ہے۔ اس کے لب ہلے۔ شہزادہ محفوظ نے اسباب میں سر ہلا دیا، پھر اس نے تیر کمان سنبھال لیا اور شکار تلاش کرنے لگا۔ وہ شکار کرتا گیا اور دوہیکل آدمی انہیں کاتا گیا۔ آخر شام ہو گئی اور محفوظ بھی تک گیا۔ تب وہ آدمی بولا کہ بس اتنا کافی ہے، اب میں 6 ماہ سکون سے گزار لوں گا۔ 6 ماہ؟ مطلب تم اب 6 ماہ کچھ نہیں کھاؤ گے؟ محفوظ نے شدید حیرت کا اظہار کیا تو وہ ہنسا اور کہا کہ جی ہاں۔ محفوظ نے شکار کردہ جانوروں کے سر گنے تو وہ اب تک 35 ہرن، 13 بکریاں اور 19 خرگوش کھا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر محفوظ نے گہری سانس لی۔ وہ رات انہوں نے آرام میں گزار دی۔ اگلے دن ان کا سفر شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کا گزر ایک وادی سے ہوا۔ اچانک وہاں سخت تیز ہوا چلنے لگی، حالانکہ بالکل صاف تھا۔ آسمان پر آندھی طوفان کے آثار بالکل بھی نہیں تھے، لیکن اب شدید ہوا چلنے لگی تھی۔ ہوا کی جکڑ اس قدر تیز تھے کہ محفوظ کے قدم اکڑنے لگے۔ تب دوہیکل آدمی نے محفوظ کو اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور آگے ایک عجیب نظارہ ان کا منتظر تھا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک آٹا پیسنے والی چکی نصب تھی اور تیز ہوا سے اس کے پر حرکت کر رہے تھے، اور یوں یہ کرہانہ چل رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ ہوا ایک بہت لمبی ناک والے لمبے ترنگے آدمی کے ناک سے نکل رہی تھی۔ اس نے ایک نتنے پہ انگلی رکھی ہوئی تھی اور اس کے دوسرے نتنے سے تیز ہوا نکل کر چکی کے پروں کو چلا رہی تھی۔ محفوظ کا شدت حیرت سے برا حال ہو رہا تھا۔ اسی لمحے بدین نے اسے آواز دی تو وہ چونک پڑا اور ناک سے ہوا نکلنا بند کر دی۔ بدین نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا، پھر کہا کہ کیا کر رہے ہو دوست؟ شکر ہے تم نے مجھے دوست کہا، ورنہ ابھی ہماری لڑائی شروع ہو چکی ہوتی۔ بدین ہنسا، کہا شکریہ، کون ہو تم؟ لمبا آدمی ان کی طرف بڑھا۔ محفوظ نے اونچی آواز میں کہا کہ میں شہزادہ محفوظ ہوں، میں ایک مہم پہ جا رہا تھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام انفی ہے اور میں اس چکی کا خادم ہوں۔ آپ چکی کیوں چلاتے ہیں؟ کیا یہ آپ کا اپنا کرہانہ ہے؟ محفوظ نے جب پوچھا تو اداس انداز میں وہ مسکرا کر بولا کہ نہیں شہزادے، نہیں، یہ میرے مالک کی چکی ہے، وہ بہت کنجوس ہے، میں تو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ انفی نے برا سا منہ بنایا۔ اوہو، بدین کے منہ سے نکلا، تم ہمارے ساتھ چلو، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں بہت زیادہ کھانا ہوگا۔ محفوظ نے کہا۔ یہ سن کر وہ چونکا اور پوچھا کیا واقعی؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل، اسی نے مجھے بہت کھانا کھلایا ہے، بدین نے جواب دیا۔ وہ لمبا ترنگا آدمی انفی بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ اچانک وہ رکا اور دائیں بائیں غور سے دیکھنے لگا، پھر اس نے اپنے کان زمین سے لگا دیے جیسے کچھ سن رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور کہا کہ دوستو، میری ناک کی طرح میرے کان بھی عجیب طاقت کے مالک ہیں، میں کئی میل دور کی آوازیں سن سکتا ہوں، اور ابھی مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اسی راستے پر 6 میل دور ایک گرم دلدل ہے جس کا پانی کھول رہا ہے، میں اس کے کھولنے کی آواز صاف سن رہا ہوں، اس لیے ہمیں راستہ بدلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا واہ،
تم تو واقعی بکمال دوست ہو۔ محفوظ نے اس کی تحسین کی اور پھر انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے چلے ہوں گے کہ ان کے سامنے ایک کمزور سا شہد آ گیا جس نے اپنی دونوں آنکھیں لکڑی سے چھپائی ہوئی تھی۔ محفوظ نے پوچھا، اے نوجوان، کیا تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے؟ مگر وہ چپ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچارہ نبینہ ہے، بدین نے افسوس کا اظہار کیا۔ تب وہ شہد ہنسا اور لکڑی کا ٹکڑا آنکھوں سے ہٹا دیا۔ تب انہوں نے اس کی عقابی چمکدار آنکھیں دیکھی۔ ادھر وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرا نام ہاد ہے، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، میں تو دیواروں کے آر پار بھی دیکھ سکتا ہوں، میں سینکڑوں میل دور بھی صاف دیکھ سکتا ہوں، میں زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہوں، البتہ جب میں نے قریب کی چیزیں دیکھنی ہو تو میں ٹکڑا آنکھوں پہ رکھ لیتا ہوں۔ محفوظ نے کہا، پھر تمہیں تو میرے ساتھ چلنا چاہیے، تم میری مہم میں میری مدد کرو گے۔ اس نے جواب دیا کہ ضرور، میں نے تمہاری بہادری اور عقل مندی کے بہت قصے سن رکھے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ آدمی بولا۔ بدین اور انفی شہزادے کو دیکھنے لگے، جبکہ شہزادے نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب محفوظ اپنے 3 بکمال دوستوں کے ساتھ منزل کی طرف رواں دبا ہو گیا۔ وہ سفر بھی کرتے، آرام بھی کرتے، یوں وہ منزل کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ سفر میں تھے کہ اچانک انہوں نے راستے کے ساتھ عجیب سی چیز دیکھی۔ محفوظ نے قریب جا کر دیکھا اور کہا کہ یہ تو 2 بڑے درختوں کے تنے ہیں، شاید ہوا سے گر گئے ہیں۔ بدین نے کہا، شہزادے، لیکن ان تنوں پہ یہ عجیب سے بال کہاں سے آ گئے؟ تیز نگاہ شہزاد کی آواز سنائی دی۔ او، کیا ہوا؟ محفوظ نے پوچھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ درختوں کے تنے نہیں بلکہ ایک سوئی ہوئے شہد کے بازو ہیں۔ اس نے اپنے بازو پیچھے کیے ہوئے ہیں اور اب ہم اس کے سر کی طرف جا رہے ہیں۔ محفوظ چلایا، کیا؟ جی ہاں، میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ تیز نگاہ آدمی ہنسا اور پھر وہ سب اس کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کا قد اور وجود بہت بڑا تھا۔ محفوظ نے پوچھا کہ تم کون ہو دوست؟ اس نے کہا، میں کامل ہوں، میں اپنے بازو سکیڑ بھی سکتا ہوں اور لمبی بھی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میری اصل طاقت میری ٹانگیں ہیں، میں ایک قدم میں کئی میل کا سفر کر سکتا ہوں۔ محفوظ نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک بادشاہ کا غلام تھا، اس نے ایک بار مجھے ایک مہم پر بھیجا تھا، میں نے وہ مہم چند منٹوں میں مکمل کر لی اور واپسی پر میں سو گیا۔ میری کمزوری یہ ہے کہ مجھے نیند بہت آتی ہے، میری اس غلطی پر اس نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ کامل بولا، ٹھیک ہے، آج سے تم میرے دوست ہو، میرے ساتھ چلو، محفوظ نے کہا۔ تو اس نے حامی بھر لی۔ جلد ہی یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ محفوظ اور اس کے ساتھی جس جگہ سے گزر رہے تھے وہاں گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن اچانک وہ چونک اٹھے۔ انہیں ماحول کا درجہ حرارت بدلتا ہوا محسوس ہوا، جیسے اچانک سردی آ گئی ہو۔ یہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوا تھا، پھر دوبارہ ویسی ہی گرمی ہو گئی تھی۔ اسی وقت انہیں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سکڑا سمٹا ہوا نظر آیا۔ اس نے باریک کپڑے لپیٹے ہوئے تھے۔ محفوظ نے پوچھا، ارے میاں، خیر تو ہے؟ ہمیں گرمی جلا رہی ہے اور تمہیں سردی لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے مختلف ہوں شہزادے، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر کو ہٹایا۔ فوراً ہی ماحول میں ہنکی بڑھنے لگے۔ اور یہ کیا؟ محفوظ نے پوچھا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں بھارت ہوں، میرے اندر سردی بری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم چاہو تو ہمارے ساتھ چلو، محفوظ نے کہا، اور وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ آخر ایک لمبا سفر طے کر کے وہ شہزادی مسکان کی ریاست نعمان جا پہنچے۔ شہزادے نے اپنے دوستوں کو باہر ایک جگہ پر روکنے کو کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ جلد ہی وہ محل میں داخل ہو رہا تھا۔ ملکہ نیکان نے محفوظ کو تنزیہ انداز میں دیکھا اور کہنے لگی، تو تم شہزادی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں ملکہ عالیہ۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے تمہارے لیے مہمات ہیں، اگر وہ پوری کر دو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ٹھیک ہے ملکہ، آپ بتائیے، محفوظ نے جواب دیا۔ ملکہ نے کہا کہ پہلی مہم یہ ہے کہ یہاں سے 100 میل کے فاصلے پر نیلے جنگل میں ایک کنواں ہے جو بہت گہرا ہے۔ چند سال پہلے اس میں میری انگوٹھی گر گئی تھی، آج شام سے پہلے وہ لے آؤ، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں جزیرے پر قید کر دیا جائے گا۔ محفوظ نے کہا کہ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، اور وہ شہر سے باہر نکل آیا۔ اب وہ سیدھا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور ساری بات بتائی۔ ابھی ان کا باہمی مشورہ مکمل نہیں ہوا تھا
کہ کامل اٹھا اور کہا کہ میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ محفوظ چلایا، ارے ارے روکو، مگر وہ جا چکا تھا۔ سارے دوست اس کی جلد بازی پر تلملا کر رہ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ آندھی طوفان کی طرح لوٹا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ دوست نے پوچھا، کیا ہوا دوست؟ کامل نے منہ بنایا اور کہا کہ مجھے یہ انگوٹھی نہیں ملی۔ محفوظ نے اسے سمجھایا کہ بلے آدمی، تم رکے ہی نہیں، پہلے ہم سوچ تو لیتے۔ اس کے بعد محفوظ نے تیز نگاہ والے آدمی کو کہا کہ تم اچھی طرح سے انگوٹھی کو تلاش کرو۔ اس نے وہی بیٹے بیٹے آنکھوں سے لکڑی ہٹائی۔ اس کی نگاہوں سے پردے ہٹتے چلے گئے اور پھر وہ انگوٹھی دیکھنے لگا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کامل، اب تم جاؤ اور کنویں میں ہاتھ ڈال کر گول ڈبی تلاش کرو۔ وہ ڈبی پتھروں میں دبی ہوئی ہے، وہ انگوٹھی اسی میں ہے۔ یہ سن کر کامل ہبا ہو گیا۔ کامل کے جانے کے بعد وہ سب باتوں میں لگ گئے۔ باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا اور شام ہو گئی۔ اچانک محفوظ کی نگاہ سورج پر پڑی تو وہ چونک پڑا۔ ارے ذرا کامل کو تو دیکھو، وہ کہاں رہ گیا؟ محفوظ نے پریشانی کے عالم میں ہاتھ سے پوچھا۔ تیز نگاہ آدمی نے دیکھا تو کہا کہ شہزادے، کامل اس وقت کنویں کے قریب ہی ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے اور انگوٹھی اس کی جیب میں ہے۔ محفوظ نے بے اختیار سر پکڑ لیا اور پھر اس نے کہا کہ اسے فوری جگانے کی ضرورت ہے۔ اب لمبی ناک والا انسی اٹھا اور اپنے ناک کا رخ ادھر کر کے ناک سے تیز ہوا نکال لی۔ یہ ہوا تیز آندھی کی صورت میں کنویں کی طرف چلنے لگی اور درخت ہلنے لگے۔ درختوں کے ہلنے سے ان کے پل بھی گر رہے تھے۔ جس درخت کے نیچے کامل سو رہا تھا اس کے پل بھی گرے اور سیدھے کامل کے سر پر لگے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ تو انگوٹھی لینے آیا تھا۔ اب وہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محفوظ کے پاس انگوٹھی لے کر کھڑا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے ہی والا تھا اور اب محفوظ کے پاس رکنے کے لیے بالکل وقت نہیں تھا، لہٰذا محفوظ محل کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر وہ ملکہ کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ محفوظ نے کہا کہ یہ لیجیے ملکہ عالیہ۔ اس نے انگوٹھی ملکہ کو پیش کر دی۔ انگوٹھی دیکھ کر ملکہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا تو یہ اس کی ہی انگوٹھی تھی۔ ٹھیک ہے شہزادے، اگلی مہم کل صبح، ملکہ نے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ محفوظ بھی مسکرا دیا۔ اگلے دن محفوظ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ملکہ بولی کہ تم نے کل بہت بڑی مہم سر کی ہے، لہٰذا تمہیں بھوک تو لگی ہوگی۔ میرے محل کے ساتھ ایک فارم ہے، وہاں 30 گائے موجود ہیں۔ تم نے آج شام ہونے سے پہلے وہ سب کانے ہیں۔ یہ تمہاری دوسری مہم ہے۔ محفوظ نے یہ بات سنی، پھر مسکرا کر گویا ہوا، ملکہ عالیہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی شریک کر لوں جو میرا کھانا بناتا ہے۔ ملکہ سوچنے لگے، پھر اس نے کہا کہ ضرور، تمہیں اجازت ہے۔ اب محفوظ نے لمبی ناک والے انفی کو بلایا اور اسے تمام جانور کھانے کی دعوت دی۔ اس نے مرد بھوکوں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ شام تک محل کے تمام جانور کھائے جا چکے تھے۔ ملکہ نے شام کو محل کا چکر لگایا تو اس نے دیکھا کہ تمام جانور غائب ہیں۔ اس نے محل کے خادموں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ سب جانور شہزادہ محفوظ اور اس کا خادم کھا چکے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ گرتے گرتے بچی۔ شام کو اس نے شہزادے کو کل کے ناشتے کی دعوت دی، جسے شہزادے نے قبول کر لیا۔ اگلے روز انہوں نے بے تکلف ناشتہ کیا۔ اس کے بعد ملکہ نے کہا کہ تیسری مہم یہ ہے کہ تم کل سارا دن شہزادی کی نگہبانی کرو گے۔ اگر شام تک شہزادی کو کچھ ہوا یا وہ غائب ہوئی تو پھر تمہارا ٹھکانہ قید ہوگا۔ محفوظ نے یہ مہم بھی قبول کر لی۔ اب ملکہ نے یہ چال چلی کہ اس نے شہزادے کے مشروب میں نشاور دوا ملا دی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد شہزادہ اور شہزادی کمرے میں آ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ محفوظ کی آنکھیں نشاور دوا کی بدولت بند ہونے لگی اور جلد ہی وہ سو گیا۔ ملکہ نکان نے اپنے ہاتھ بندوں کے ذریعے شہزادی کو اغوا کر لیا اور اسے سمندر میں ایک کشتی پہ باندھ کر چھوڑ دیا۔ شام کے بعد شہزادہ گہری نیند سے جاگا اور شہزادی کو نہ پا کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا کہ ہاتھ فوراً شہزادی کو تلاش کرو۔ اس نے کہا جو حکم شہزادے۔ اس نے فوراً ہی ارد گرد دیکھا تو اسے شہزادی سمندر میں ایک کشتی پہ بندھی ہوئی نظر آئی۔ اب شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گیا اور شہزادی کو واپس لے آیا اور پھر وہ دونوں اسی کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ سورج ڈوبنے کے بعد ملکہ اپنی کنیزوں کے ساتھ خوشی خوشی چلتے ہوئے کمرے میں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ شہزادہ سو رہا ہوگا اور شہزادی غائب ہوگی،
لیکن شہزادی اور شہزادہ تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو ملکہ کے ہوش ہی اڑ گئے، لیکن وہ بہت شاطر تھی، چنانچہ اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، شاباش شہزادے، تم نے تینوں مہمات کامیابی سے مکمل کر لی ہیں۔ اب کل شادی کی تقریب منعقد کی جائے گی، لہٰذا تم اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے مہمان خانے میں آ جاؤ۔ محفوظ بہت خوش ہوا اور اپنے ساتھیوں سمیت مہمان خانے میں آ گیا۔ مہمان خانے کا فرش اور دیواریں پیتل کی تھی، یوں لگتا تھا جیسے یہ پیتل کا بہت بڑا ڈبہ ہو۔ دراصل ملکہ نیکان شہزادے کو جان بوجھ کر اس کمرے میں لائی تھی، اور اب وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے خاص خادموں کو بلایا اور کہا کہ پیتل والے کمرے کے نیچے آگ جلاؤ، یہ آگ صبح تک بھڑکتی رہنی چاہیے تاکہ یہ منحوس کوئلہ ہو جائے۔ خادموں نے ایسے ہی کیا۔ جیسی ہی آگ کے الاؤ جلے، کمرے میں گرمی بڑھنے لگی۔ شہزادہ بوڑھی ملکہ کی چال سمجھ گیا تھا۔ اب اس نے بارد کو کہا کہ تم اپنی چادر اتار دو تاکہ کمرے میں ٹھنڈک پیدا ہو اور درجہ حرارت معتدل ہو جائے۔ اس نے شہزادی کی ہدایت کے مطابق ہی کیا اور وہ آگ سے بچ گئے۔ اگلی صبح ملکہ نے دیکھا کہ وہ سب صحیح سلامت ہیں، تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئی اور شہزادی کو اغوا کر کے ایک قلعے میں چھپا لیا اور شہزادے کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ شہزادے نے اپنے خادموں کے ساتھ مل کر ملکہ کی خاص فوج کے چکے چھڑا دیے اور جلد ہی ملکہ گرفتار ہو گئی۔ یوں شہزادہ محفوظ نے شہزادی کو بازیاب کرا لیا اور اگلے دن ملکہ نیکان ویران جزیرے پر قید تھی، جبکہ شہزادی اور شہزادہ تخت پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ان کا تخت شہزادے کے ساتھیوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ سب خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کا بچپن یاد آ گیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اپنے بچوں کو یہ کہانی ضرور سنائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔